ویلکم بیک اینڈ لیٹس کنٹینیو آور ڈسکشن. تو یہ ایک طرح سے ظاہر اور باطن کی بات آ گئی ہے, ہاں, کہ ایک آپ کو لیوے دی گئی ہے کہ بھئی آخری جو ججمنٹ ہے, نیت کی جو ججمنٹ ہے وہ اللہ کرے گا. تو اس طرح سے پھر ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہم انڈیویجول رسپانسبلٹی کہ جو صحیح ہے اس کو آپ اس کی حمایت کریں, جو غلط ہے اس کو آپ, تو وہ کس طرح سے ہم بیلنس کریں ان دونوں چیزوں کو؟ بات یہ ہے کہ ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. کچھ چیزیں ظاہر سے متعلق ہیں اور یہ جتنے اعمال ہیں یہ ظاہر سے متعلق ہیں, اور ایک چیزیں یہ وہ ہوتی ہے جو باطن میں ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, وہ آئے, آپ مسجد میں بیٹھے تھے, انہوں نے وضو کیا, نماز پڑھی, چلے گئے. نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھے. ایک دن بھی ایسا ہوا, دوسرے دن بھی ایسا ہوا, تیسرے دن بھی ایسا ہوا. ایک جو صحابی سن رہے تھے ان میں سے ایک کو شوق پیدا ہوا کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں ایسا کہ جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس کو جنتی فرما رہے ہیں. وہ اس کے گھر میں چلے گئے بطور مہمان کے, اور اس سے کہا کہ میں 2-3 دن تیرے پاس رہنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بڑے شوق سے ان کو مہمان رکھا. تیسرے دن انہوں نے کہا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے تیرے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے, تو کیا تجھے پتہ ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے یہ بات, لیکن میرا کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے کہ میں جس کی بنیاد پہ یہ کہوں کہ میں وہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے تو ادھر تیرے پاس 3 دن گزارے ہیں, تو رات کو اٹھ کے تہجد بھی نہیں پڑھتا, تیری آنکھ کھلتی ہے تو لیٹے لیٹے اللہ اللہ کر لیتا ہے, یاد کر لیتا ہے, تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں کرتا, تو تیرے اندر کون سی ایسی صفت ہے جس کی بنیاد پہ یہ بات فرمائی گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے اندر کوئی صفت نہیں ہے. تو وہ جو مہمان صحابی تھے وہ اٹھ کے چل دیے. تھوڑا آگے گئے تو انہوں نے آواز دے کے ان کو بلایا, ادھر آؤ, ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں ہر مسلمان کی خیرخواہی کا جذبہ موجود ہے. تو انہوں نے کہا یہی وجہ ہے. اب یہ بات ہے باطن کی. یہ باطن کی بات جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اللہ کے نبی ہیں تو وہ کر سکتے. مجھے آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے. لیکن جب ایک بات جو ہے نا اس کے ظاہری عمل سے متعلق ہوگی تو ہم کسی صورت میں اس کی تعبیل نہیں کر سکتے کہ یہ آدمی اس کام کو کسی اچھی نیت سے کر رہا ہے. یہ ہم کبھی نہیں کہہ سکتے. جس کا ظاہر اچھا ہوگا اس کو عرف میں اچھا کہا جائے گا, جس کا ظاہر خراب ہوگا. دیکھیں ایک معاشرے میں ایک چور آدمی ہے, ڈاکو ہے, لٹیرا ہے, تو اب ہم اس کو کس طریقے سے کہیں. لیکن وہ تو ایک آپ کا جو اب رہ گئی ایک بات ہے کہ آپ نے حدیث بیان کی تھی, اسٹیٹ کے رولز اور ریگولیشنز ہیں نا, کہ بھی آپ کسی بھی چاہے مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں یا آپ کسی نان مسلم ملک میں رہ رہے ہیں, ہر ملک کے ایک قوانین ہیں. آپ جو بیسک چیزیں ہیں وہ تو اسلام میں اور کسی اور مذہب میں فرق نہیں ہے کہ بھی چوری نہ کریں, کسی کو قتل نہ کریں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اخلاقیات کی بلندی ہے تو یہ تو ہر مسلمان میں ہونی چاہیے. مسلمان نان مسلمان ہر ملک میں یہ ایک قانون تو ہے. تو جب وہ تو ایک اسٹیٹ کا کام ہو گیا, پولیس کا کام ہو گیا, جو انڈیویجول کا کیا مطلب ہے رول ہے اس حوالے سے, اور ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے کمیونٹی کے لیے, انوائرمنٹ کے لیے, کرپشن کے حوالے سے جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں ایز این انڈیویجول, ہم کیا ایکشن دیں, کیا کریں؟ دیکھیں ایک کام جو ہے وہ امت کے علماء کا ہے, اچھے لوگوں کا ہے, نیک لوگوں کا ہے, پرسا لوگوں کا ہے, اور ایک کام حکومت کا ہے. مثلاً کرپشن کہیں پائی جاتی ہے تو اس کا جو ہے نا ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ اس آدمی کو سمجھایا جائے, اور حکومت کا کام یہ ہے کہ اس کو اس برے عمل پر سزا دی جائے جو ہے. تو اب اگر یہ دونوں کام جاری رہتے ہیں تو آپ یقین جانیں کہ امت کے اندر, لوگوں کے اندر اخلاقی طور پہ تبدیلی آ سکتی ہے. اسلام انسان کو اخلاقی بلندی سکھاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, کہ مجھے اللہ جل جلالہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ہر خلق کی بات کو, ہر اچھی اور خوبی کی بات کو اس کی انتہا تک پہنچا دوں. اور خود قرآن حکیم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ آپ کے اندر خلق عظیم پایا جاتا ہے, یعنی آپ اخلاق کی بلند ترین معیار جو ہے
اس کو آپ پورا کرتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خلق کا، اچھی باتوں کا نمونہ ہے. اس لیے قرآن حکیم فرقان حمید ہر مومن اور مسلمان سے یہ بات کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی میں عمل کا ایک بہترین نمونہ موجود ہے، تو آپ اس کو اختیار کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا کوئی عمل مسجد میں ہے تو وہ بھی دلیل ہے، کوئی آپ نے بازار میں کام کیا ہے تو وہ بھی دلیل راہ ہے، وہ بھی ہدایت کی بات ہے. کوئی کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے کیا ہے تو وہ بھی دلیل راہ. ٹھیک ہے، پھر ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا سبمٹس دیئر ول ٹو دا ول آف گاڈ والے ایک میٹا فزیکل اس پہلو پہ آ جاتے ہیں، کہ اس کا ایک مطلب ایک طرح سے یہ ہوا کہ ہر انسان کے اندر ایک احساس ہے، ایک آواز ہے، ایک اللہ کا مطلب ایک کانشنس کہہ دیں، جو آپ کو اندر سے ایک گائیڈنس دے رہا ہوتا ہے. ہاں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس گائیڈنس کو بار بار اگنور کرتے ہیں تو سمن بکمن ڈیف ڈامن ان کا دل ہی بند ہو جاتا ہے. ہاں دیکھیے، ایک مسلمان جہاز میں سفر کر رہا تھا اور ایئر ہوسٹس نے اس کو شراب لا کر پیش کی، تو اس نے اس کو لوٹا دیا، منع کر دیا. وہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ شراب کا گلاس لے کر آئی، اس نے اس کو دوبارہ منع کر دیا. جب وہ تیسری بار شراب کا گلاس لائی اور اس مسلمان نے منع کر دیا تو اس عورت نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ جس کلاس میں سفر کر رہے ہیں یہاں پر لوگ شراب مانگ کر پیتے ہیں، تو آپ اس کو بار بار رد کیوں کرتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ یہ شراب کا گلاس لے جا کر پائلٹ کو پلا دیجیے. تو اس نے کہا کہ سر پائلٹ اس وقت شراب نہیں پی سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پائلٹ اس وقت آن ڈیوٹی ہے. تو اس مسلمان نے کہا کہ ایک مسلمان بھی ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی پر ہوتا ہے. دیکھیے، اسلام میں جو عبادت کا تصور ہے یہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی سبمٹ کرنے کا تصور ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے آگے. وہ تصور اس قدر جامع ہے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو وہاں پر فالو کرنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے اس وقت سے لے کر اسلامی احکامات شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے قبر میں جانے کے بعد تک اسلامی احکامات جاری رہتے ہیں. مطلب یہ ہوا ہاں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دل میں یہ جان لیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ نہیں کہ صرف جب میں جانماز پہ ہوں، ہر وقت جی اللہ. آپ اگر یہ کہ آپ یہ نہ کنسیو کر سکیں کہ آپ اللہ کو اگر نہ دیکھ سکیں. کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل امین نے پوچھا کہ احسان کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو عبادت کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل مقصد بتایا وہ یہ فرمایا کہ عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہیں یہ منصب نصیب نہیں ہوا تو اللہ کو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس کو کیفیت احسان کہا جاتا ہے. اور اسلام کے اندر جو عبادت کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، آپ حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. آپ ایک پریکٹس کرتے ہیں، ایک مشق کرتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو جب آپ 5 وقتوں میں دن رات میں بار بار یہ تجربہ کرتے ہیں، بار بار آپ ایک ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان جب اپنے زندگی کے دیگر شعبہ جات میں کام کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بیٹھتا ہے، اور وہ مراقبہ، وہ کیفیت احسان جس کو وہ بار بار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس کی پوری زندگی پر محیط ہو جاتی ہے. اسی لیے ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کون سا کام کریں گے؟ فرمایا جیسے میرے روزمرہ کے کام ہیں میں وہی کرتا رہوں گا. پوچھا کیوں؟ کہا میں زندگی کا ہر دن ایسے گزارتا ہوں جیسے میری زندگی کا آخری دن ہو. تو یہ ہے ایک مسلمان کی صفت. اسی کو دوبارہ تھوڑا اور کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ڈو اسٹے ود اس.